السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. So inshallah today we are going to study or learn this chapter. We are going to read and analyze this chapter. Okay, so let's start it. حج کا سیاسی پہلو. Okay, so in this lesson, so they are all discussed about Hajj in the view of political view. Okay, Hajj. So اسلام کے عظیم فقہا میں سے ایک بزرگ فقیہ کے زمانے کے فرمان کے مطابق جیسا کہ حج کے مراسم اور اعمال عمیق اور خالص ترین عبادت کو پیش کرتے ہیں، وہ ایسے ہی حج اسلامی اہداف و اغراض و مقاصد کی پیش رفت کے لیے ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے. یعنی حج ایک بہت بڑا عظیم اعمال ہے، بہت نیکی والا اعمال ہے. اوکے، کیا ایک خالص عبادت، صرف عبادت ہے وہ. اوکے، اور اس کا کچھ اہداف ہے، اغراض ہے، مقاصد بھی ہے. ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے توجہ روح عبادت ہے، اور خدا کے مخلوق پر توجہ روح سیاست ہے. اوکے، اگر روح خدا کی طرف توجہ ہوتا ہے تو وہ عبادت ہوتا ہے، اور اگر خدا کے مخلوق پر توجہ ہو روح کی تو سیاست ہے. سم ٹائم کیا ہوگا، تم حج کس کے لیے کر رہا ہوگا، ایک کیا ہوگا، اپنے صرف عبادت کے لیے، اونلی خالص عبادت. تو اگر تمہارا توجہ، روح کا توجہ خدا کی طرف ہوتا ہے تو وہ عبادت ہوگا. لیکن تم حج کیوں کرتے ہیں؟ حج ایک ہی مرتبہ ہے نا، ایک ہی مرتبہ ہے. من استطاع، ایسا ہے، واجب بھی نہیں ہے وہ سب کے اوپر. جو سکتا ہے وہی حج کرنے پر سے واجب ہے. اوکے، ابھی تم ایک مرتبہ حج کرے گا، پھر سیکنڈ مرتبہ حج کرے گا، اس کے اوپر وہ کیسے، وہ اگر کیا کہتے ہیں سیکنڈ مرتبہ حج کرتا ہے اس نیت سے کہ اگر عبادت کی نیت سے اس کا روح اور حج کرنے کو دل کرتا ہے تو عبادت ہوگا. اگر صرف ریاکاری کرنے کے لیے ایسا، میں ایک اور حج کیا ہے، 2 حج ہوا مجھ کو، ہے نا، ایک ہوتا ہے نا، ایک ہم 2 مرتبہ حج کیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، ایک کیا بولتے ہیں ریاکاری ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ سیاست بولے تو صرف پولیٹکس نہیں بول سکتے، ایک بولتے ہیں نا، ایک آئیڈیا لگانا. سیاست میں کیا ہوگا، بہت سارا آئیڈیا لگائے گا، بہت پلان کرے گا، ہے نا. اسی طرح یہاں پہ حج میں بھی تم اتنا پلان کرے، میں دو حج کرے گا، پھر مجھ کو بہت بڑا نام ہوگا، ایسا. تو یہ کیا ہوگا، ایک سیاست کرنا ہوگا. اوکے، اور حج کی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ ہے کہ ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے. حج مسلمانوں کو متحد کرنے کا ایک مؤثر وسیلہ اور عمل ہے. nowadays we are facing a lot of problems. So one of them is the separation between Muslim as Sunni and Shia. So Hajj is the one of the most and most ایسا چیز ہے جو کیا بولے گا اس کو، ایک اٹیچمنٹ ہے. اگر ایک حج کا ایک ایسا عمل ہے، ایک اٹیچمنٹ والا عمل ہے. مثال کے طور پہ اگر تم اے پی والا ہے تو تم حج کے دوران ای کے والے سے ملے گا تو ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل مسلمان کیا ہوتا ہے، اے پی ای کے، پھر سنی 24، وہابی دیوبندی، لیکن ایک حج ہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس سے ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اوکے، وہ حج تعصبات، نسل پرستی، جنریشن اور اختلافات، جغرافی سرحدوں پر، یہ سب کیا ہوتا ہے، اس سے چھٹکارا کا بہترین ذریعہ ہے. اگر تم حج کیا ہوگا تو تمہارے دل سے یہ سب کیا کینہ، دوسروں کے لیے کینہ، بغض، یہ سب کیا ہوگا، ایک دم ہٹ جائے گا. پھر تو اس میں پورا نہیں وہی بتایا کہ حج کے بارے میں کیسا کیا ہے. اوکے، تو تم یہ ایک دم شارٹ ہے، یعنی 2 پیراگراف میں بتایا. اوکے، پھر حج غلامی اور سامراجی زنجیروں کو توڑنے اور مسلمان کو غلامی ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کا موقع ہے. اگر تم حج کیا تو کیا ہوگا، ایک سامراجی بولتے ہیں نا، سامراج ہمارا ایک بہت بڑا، ایک مثال کے طور پہ اگر تم کسی کا غلام ہوگا تو تم کیا، اگر حج ایک ایسا بولتا ہے غلام ہوگا تو تم خدا کے سامنے جب تم جھکے گا، پھر کیا سامنے، پھر امیر والا بھی جھکے گا، تو خدا کے سامنے سب برابر، تو تم کو فیل ہوگا کہ یعنی تم صرف
یعنی تم یہ نہیں سوچنا کہ میں صرف کیا بولتے یہ عام لوگوں کا غلام ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں تو خدا کا غلام ہے، ایسا سوچنا ہے، سمجھے؟ ایسا سوچا تو یہ سب مشکلوں سے کیا تم نجات پائے گا. یہ سب یعنی حج کے بارے میں بتاتا ہے کہ حج میں کیا کیا فائدہ ہے، سیاست پہلو بتاتا ہے. اوکے، عبادت تو ہے ہی، لیکن حج کیا تو تم کو یہ فائدہ بھی ہوگا، ایسا بولتا ہے. پھر حج کیا تو کیا بولتے بہت یعنی دوسروں سے اچھا کانٹیکٹ ہوگا، پھر تم کو بہت بڑا یعنی رتبہ و مرتبہ ہوگا، ایسا. پھر علی پھر وہ ہاں اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے فلسفہ کے متعلق فرماتے ہیں الحج تقویت الدین، خدا بند عالم نے حج کو دین کے لیے باعث تقویت بنایا ہے. سمجھا؟ یعنی الحج یہ تقویت الدین. اوکے، سو ایک غیر مذہب اور مشہور سیاست داں کا یہ کہنا بلا وجہ ہے کہ وہ اپنی پرمعنی گفتگو کے دوران کہتا ہے کہ افسوس مسلمان کے حال پر کہ اگر حج کے معنی نہ سمجھے، اور افسوس اس طرح مسلمان دشمنوں پر کہ اگر حج کے واقعی معنی کو درک کرے. یعنی کچھ غیر مذہب والا ہوگا، وہ لوگ غیر مذہب والا کیا ہوتا ہے، یعنی ہاں مسلمان کی جو پہلے مسلمان کے اعمال کو اور ابھی کے جو نیو جنریشن کے مسلمان کو اگر کمپیئر کرتا ہے تو وہ پہلے زمانے کے مسلمان تھے، کیا کہتے مل جل کے رہتے تھے، سب ایسا کرتے تھے اور ہر ایک کام کرتے تھے. کچھ بھی کتنا ہی بڑا کام ہے تو نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، پھر حج بھی نہیں چھوڑتے تھے، اب بلا کیسے بھی جاتے تھے. اوکے، تو پھر یہ کیا ہے، لیکن آج کے مسلمان کیا کرتا ہے، دشمن آپس میں دشمنی کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے. تو یہ سب بہت بری بات ہے. اوکے، یہاں تک کہ اسلامی روایت میں حج کو ضعیف اور کمزور افراد کے لیے جہاد کے نام سے یاد کیا گیا. سوچو، سبحان اللہ. یعنی اگر ایک کوئی یعنی حج یعنی جو ضعیف اور کمزور اگر یعنی ضعیف آدمی یا تو کمزور آدمی اگر حج کرتا ہے تو افراد کے لیے جہاد کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی اس کو جہادی کر کے اس کو بلایا جائے گا. ایسا حج ایک ایسا جہاد ہے جس میں بوڑھے، ناتواں مرد اور کمزور عورتیں بھی شریک ہو کر اسلام کی عظمت و جلال کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ یعنی عورتیں، بوڑھے، بچے سب مل کر کیا عبادت کرتے ہیں. تو اس عبادت کو پرفارم کرنے سے ایک ہم اسلام کی عظمت کو کیا کر سکتے ہیں، ایک اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. سمجھا؟ پھر اوکے، حج اور خانہ کعبہ کا طواف شرک سے نفرت اور مشرکوں سے بیزاری کا بہترین موقع ہے. اگر تم کا حج کا طواف کرتا ہے تو تم کو ایک کیا بولتے ہیں یعنی تم کو ایک مشرکوں اور نفرت کیا بولتے ہیں مشرکوں سے یعنی چھٹکارا، بیزاری ہونے کا ایک دم یعنی کیا مشرکوں کو چھوڑنے کا ایک دم اچھا موقع ہے. تم حج کیا تو اچھا ہوگا. اگرچہ ہر طرح کی عبادت شرک سے نفرت اور طاغوت سے بیزاری ہی کا نام ہے. اسی طرح حج اور خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی کے مثل ہے، یا یہ کہ اس میں بھی نماز ہے. الطواف بالبیت فإن فیہ الصلاۃ. اوکے، یہ روایت بھی اسی اصل اور بنیاد کی حکایت کر رہی ہے، یعنی طاغوت سے بیزاری اور شرک سے نفرت. اوکے، یہ فل تھوڑا ہے، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے تو تم تھوڑا غور کرنا. اوکے، تھوڑا زوم کرتا ہے. ابھی صاف ہوا، کلین ہوا. چونکہ حج ایک مخصوص عبادت ہے جس میں سیاست کی بھی آمیزش ہے اور دنیا کے مختلف طریقوں کا اس عبادت میں حاضر ہونا ایک بہترین اور مناسب موقع ہے تاکہ اللہ کی دوسری عبادتوں کی طرح اس قابل ملاحظہ مجمع میں روح عبادت بہتر طور پر جلوہ گر ہو اور اس خاص عبادت کا جوہر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے. یعنی بہت دوسری جگہ سے کیا ہوتا ہے، سب یعنی لوگ آتا ہے حج کرنے کے لیے، عبادت کرنے آتا ہے، تو ایک مجمع ہوتا ہے ایک دم بہتر عبادت. اگر تم ایک سین دیکھو پورا حج کے موسم میں کیسا ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ میں کے ارد گرد طواف کرتا ہے، ہر ایک جگہ سے سب آتے ہیں، تو ایک مجمع کتنا ایک دم ایک جلوہ گر ہوتا ہے. وہ کتنا خوش مزاج اور خوش منظر ہوتا ہے، وہ دیکھنے کو اچھا ہوتا ہے. یعنی پوری آب و تاب کے ساتھ تو پورا روشن کے ساتھ چمکتا ہے وہ.
لہٰذا فرمان الہی کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کے نمائندے حضرت علی کو مشرکوں سے بیزاری کے اعلان پر مأمور فرمایا تاکہ توحید کی سرحد شرک و طاغوت کی سرحد سے مکمل اور قطعی طور پر جدا ہو جائے. یعنی وہ حج کے بارے میں ریلیٹڈ بتا رہے ہیں کیسا نہیں کس بنا پر وہ امر دیا تھا. اوکے. اور مسلمانوں کی صف کفار و مشرکین کی صفوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جائے. اور کیونکہ وہ پرانے زمانے میں کیا تھا, مسلمان لوگ اور یہودی یہ جو غیر مسلم تھے ان لوگ بھی کچھ کیا کرتے عبادت کرتے تھے, تو ان لوگ کا صف الگ ہونے کا اور مسلمانوں کا صف الگ بھی ہو جائے گا ایسا کیا تو. اور اس طرح سے حج کا سیاسی اور عبادی چہرہ جلوگر ہو اور بیت اللہ کی برکت سے توحید کا پیغام بھی دنیا کے مختلف گوشوں میں پوری یونیورس میں مختلف گوشوں میں مینس کیا بولتا ہے, ہر ایک جگہ بولتا ہے میں پھیل جائے, ہر ایک کونا گوشہ کونا ایسا. اوکے. سو دس واز دی شارٹ آف حج کا سیاسی پہلو. اوکے. اگر تم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو تم پوچھ سکتا ہے. اوکے. سو تھینکس فار یور کائنڈ اٹینشن. سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.